السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں تیمور احمد کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک جہالت جو عام ہو جائے گی، دوسری علم اٹھا لیا جائے گا یعنی دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور تیسری خون ریزی بہت زیادہ ہو جائے گی. اگر ہم جہالت کی بات کریں تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. جب ہم جہالت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کا علم. یہاں پر جہالت سے مراد کیا ہے کہ جب دین کا علم کم ہوگا اور لوگوں کے اندر دین کا علم اور دین کا شعور ختم ہو جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی. اگر ہم دنیاوی علم کی بات کریں یا دنیاوی جو بھی ہمارے ایجوکیشن ہے اس کی بات کریں، اس اعتبار سے تو امت مسلمہ کے اندر بہت سے لوگ آپ کو بہت آگے نظر آئیں گے. اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ میں اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو آپ کو لاکھوں ڈاکٹرز مل جائیں گے. اگر ہم انجینئرز کی بات کریں تو ہمیں لاکھوں انجینئرز مل جائیں گے. اگر ہم کمپیوٹر سائنسز کے ایکسپرٹس یا IT پروفیشنلز کی بات کریں تو ہمیں لاکھوں مل جائیں گے. اگر ہم فائننس کی فیلڈ، مارکیٹنگ کی فیلڈ، سیلز کی فیلڈ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو لاکھوں مسلمان مل جائیں گے جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہوں گی. تو اس اعتبار سے تو امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کے پاس یہ علم موجود ہے. لیکن اصل علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین کا علم ہے. بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس لمبی چوڑی دنیاوی ڈگریز ہیں، ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے، PhD بھی کی ہوئی ہے، ڈبل PhD بھی کی ہوئی ہے، لیکن اگر دین کے علم کے بارے میں دیکھیں تو کیا ہے کہ دین کے علم کے بارے میں الف بے بھی نہیں پتہ. اگر یہ پوچھا جائے کہ کلمہ سنا دے تو کلمہ بھی صحیح طریقے سے شاید وہ نہ پڑھ سکتے ہوں. یا اگر یہ پوچھا جائے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں یا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے جو کہ اسلام کے اندر بتایا گیا ہے، تو شاید وہ بھی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوگی صحیح طریقے سے غسل کیسے کرنا ہے. تو ایک طرف تو دنیاوی علم بہت زیادہ ہے اور اس دنیاوی علم کی وجہ سے دیکھا جائے تو انسان بہت آگے چلا گیا. اس وقت جو دنیا میں بات ہو رہی ہے، فلائنگ کیبس کی بات ہو رہی ہے، ڈرائیور لیس کارز کی بات ہو رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، اسی طریقے سے انڈر واٹر ٹرینز چلانے کی بات ہو رہی ہے. تو انسان دنیاوی علم اور دنیاوی معلومات اور دنیاوی سکلز کے اعتبار سے تو بہت آگے جا چکا ہے. لیکن اس کے پیرل میں اگر دیکھیں تو جو دین کا علم ہے اسی طریقے سے انسانوں میں کم ہوتا چلا گیا، اور مسلمانوں میں بھی اس وقت کیا ہے؟ وہ دین کا علم جو ہے وہ بہت کم ہے. صحابہ جو تھے، صحابہ ان کے پاس دنیاوی علم کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن سب کے پاس دین کا علم تھا. سارے علماء نہیں تھے لیکن سب کو اتنا ضرور پتا تھا کہ میں نے اپنی جو زندگی جو 24 گھنٹے کی گزارنی ہے وہ دین کے مطابق کیسے گزارنی ہے. انہیں اتنا ضرور پتا تھا کہ حلال اور حرام کیا ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز میں کر سکتا ہوں، کیا چیز میں نہیں کر سکتا، کیا چیز میرے اللہ کو راضی کرے گی، کیا چیز میرے رب کی ناراضگی کا سبب بنے گی. تو اتنا علم کہ جس کے بارے میں انسان کو اپنی روزانہ کی زندگی گزارنے کے بارے میں انسان کو پتہ ہو، جس سے وہ انسان گائیڈنس لے سکے، اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور یہ علم کون سا ہے؟ یہ دین کا علم ہے. اسی طریقے سے جو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو چھین کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کی موت کی وجہ سے دین کا علم اٹھ جائے گا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو علماء ہیں ان کی وجہ سے جو دین کا علم ہے وہ پھیلتا ہے. جتنے علماء زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے علم کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اس دین کے علم کو پھیلاتا ہے. تو علماء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. جتنے بھی انبیاء گزرے جب وہ دنیا سے جاتے تھے تو وہ کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس نہیں چھوڑ کے جاتے تھے، کوئی لمبا چوڑا مال نہیں چھوڑ کے جاتے تھے. وہ کوئی بہت بڑی اکانومی بنا کے لوگوں کو یہ نہیں بتا کے جاتے کہ اب اس اکانومی کو کیسے لے کے چلنا ہے، یا کوئی بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کر کے لوگوں کو بتانا کہ یہ بزنس کیسے چلانا ہے. جب وہ جاتے تھے تو نہ مال چھوڑتے تھے نہ کوئی اور چیز چھوڑتے تھے، بلکہ وہ کیا؟ علم چھوڑتے تھے. اور لوگوں تک بھی انہوں نے جو چیز پہنچائی وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ دین کا علم ہوتا تھا. اسی لیے علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. تو یہ جو دین کا علم ہے اور جو علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی صحیح فہم دی ہے، حقیقت میں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا جو فوکس ہے، ہم میڈیکل ڈاکٹرز بنانے کے لیے تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے میڈیکل ڈاکٹرز چاہیے،
اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں ہمیں اچھے انجینئرس چاہیے, ہمیں اچھے IT پروفیشنلز چاہیے, ہمیں اچھے اکانومسٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے. یہ بھی ہمارے دین ہی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنی کہ جس میں اس پوری دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جو بھی اسکل سیٹس چاہیے ان کو بھی ہم نے سیکھنا ہے. لیکن اس سے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہمیں دین کا علم سیکھنا, ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرنا کہ جن کے پاس دین کا علم ہو. کیونکہ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ آپ کو شاید دنیا اچھی بنانے کے لیے بہت زیادہ اچھے مشورے نہیں دے سکیں گے, لیکن آپ کی آخرت کیسے بہتر ہوگی اس کے لیے آپ کو کیا اس کے لیے آپ کو دین کا علم چاہیے. اس کے لیے اہل علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے. تو جو آخرت میں کامیابی ہے, آخرت کی کامیابی کے بارے میں نہ ہمیں ڈاکٹرز بتائیں گے, نہ ہمیں انجینئرز بتائیں گے, نہ ہمیں IT پروفیشنلز بتائیں گے, نہ ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بتائیں گے. دنیا کی کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس فیلڈ کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہمیں دنیا بہتر گزارنے کے بارے میں تو بتا دیں گے, لیکن آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے اس کے لیے دین کا علم چاہیے. اور اس دین کے علم کی جو پروٹیکشن ہے, اس دین کا علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد کیا ہے کہ علماء کے ذریعے سے دین کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اس چیز کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے علماء بھی پروڈیوس ہوں, جن کو قرآن و سنت کی صحیح فہم ہو, جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوں, جو واقعی اس امت کے خیر خواہ ہوں, جو واقعی لوگوں کی ہمدردی کے لیے کام کریں, جو واقعی اخلاص سے صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے محنت کریں. اس کے لیے ہمیں کیا ہے, علماء کی ضرورت ہے, اور ایسے علماء کو ہونا بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. تو دوسری چیز کیا ہوئی کہ دین کا علم کیا ہوگا, اٹھ جائے گا علماء کی موت کی وجہ سے. تو کیا ہے کہ علماء اس وجہ سے کم ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ دین کا علم ختم ہو جائے گا. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ خون ریزی بہت زیادہ ہوگی. اگر دیکھا جائے تو آج کل کے حالات میں کیا ہے, ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا خون بہت ہی سستا ہو چکا ہے. چند ہزار روپوں کی وجہ سے, صرف چند ہزار روپوں کی خاطر کسی انسان کو قتل کر لینا بہت عام سی بات ہو گئی ہے. تو کیا ہے, یہ خون ریزی ہے. تو اس وقت دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی قیامت کے اعتبار سے جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے کہ خون ریزی بہت عام ہے. ٹارگٹ کلنگز کی آپ ایگزامپل لے لیں, لوگوں کو بلا وجہ کسی بات پہ قتل کر دینا. قتل ہونے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں قتل کیوں ہوا ہوں, قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالتے ہیں تو جو قاتل ہوتا ہے وہ بھی جہنم میں جاتا ہے, اور جو مقتول ہوتا ہے, جو قتل ہوتا ہے, وہ بھی جہنم میں جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, جو قاتل ہے وہ تو جہنم میں جاتا ہے, اس کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن جو مقتول, جو قتل ہو گیا, وہ کیسے جہنم میں جائے گا, یا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی اسی نیت سے تلوار لے کے نکلا تھا کہ وہ دوسرے کو قتل کرتا, لیکن دوسرے نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا اور اس کو قتل کر دیا, لیکن اس کا بھی ارادہ چونکہ اس کو قتل کرنے کا تھا, اس وجہ سے یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو آپ سوچئے کہ ایک انسان کو قتل کرنا, ایک مسلمان کو قتل کرنا, اس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ کدھر ہو رہا ہے, جہنم میں ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ ایک تو خون ریزی بہت زیادہ ہو گئی, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ آخرت میں قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہوگا کہ خون ریزی بہت زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.